کنجوس آدمی اور سونا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک کنجوس شخص تھا جو اپنی انتہائی کنجوسی کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک کٹیا میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ بہت محنت کرتا تھا لیکن اپنی کمائی خرچ کرنے کی بجائے اسے چھپ کر رکھنے کی عادت تھی۔ وہ اپنے خزانے کو بہت احتیاط سے ایک چھپے ہوئے سوراخ میں دفن کرتا تھا اور ہر رات اس کے پاس جا کر سونا گنتا۔ کنجوس شخص اپنی دولت کے بارے میں بہت محتاط تھا۔ وہ کسی کو اپنے خزانے کے بارے میں نہیں بتاتا تھا اور زندگی کو تنہائی اور محرومی میں گزار رہا تھا۔ اگرچہ اس کے پاس بہت سونا تھا لیکن وہ صرف سب سے کم کھانا کھاتا۔ کبھی بھی کوئی خوشی یا آرام پر خرچ نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی یا صحت کو بہتر بنانے کے لیے کسی چیز میں سرمایہ کاری نہیں کرتا تھا اور سادہ خوشیوں سے بھی بچتا تھا۔ ایک دن اس کے خزانے کا راز ایک چور نے معلوم کر لیا۔ چور نے اس کی عادات اور روزانہ کے معمولات کو جانا تھا اور وہ جانتا تھا کہ سونا کہاں دفن ہے۔ اس لیے اس نے رات کے وقت کنجوس کے گھر میں چوری کرنے کا ارادہ کیا۔ چور نے سونا کھودا، اسے لے گیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اگلے دن کنجوس شخص حسب معمول اپنے خزانے کی جگہ پر پہنچا تاکہ وہ سونا گن سکے، لیکن اسے اپنی جگہ خالی ملی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور بے قابو ہو کر چلاتا ہوا گاؤں میں دوڑنے لگا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ گاؤں والے جو اس کی لالچ اور خود غرضی سے واقف تھے اس کے دکھ درد میں شریک نہ ہوئے۔ کنجوس شخص جو اپنی دولت کے کھو جانے پر صدمے میں تھا گاؤں میں سونا تلاش کرتا رہا۔ وہ نہ کھا سکا نہ سو سکا اور اس کے دماغ اور دل میں صرف اس کا خزانہ تھا۔ اپنی تلاش کے دوران اس نے ایک پرانے دوست کو دیکھا جس نے اس کی مصیبت کے بارے میں سنا تھا۔ اس کے دوست نے پوچھا، تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ وہ سونا تمہارے کام کا نہیں تھا، تم نے کبھی بھی اس کا استعمال نہیں کیا، تم نے اس پر کبھی بھی کچھ خرچ نہیں کیا، نہ ہی اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے۔ تمہارے لیے اس کا کیا فائدہ تھا اگر تم نے کبھی بھی اسے استعمال نہیں کیا؟ کنجوس شخص اپنے دوست کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اسے اپنی غفلت کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے سیکھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک ایسی چیز جمع کر رہا تھا جو کبھی بھی اس کی خوشی کا باعث نہیں بنی، اور اب جب وہ خزانہ چلا گیا ہے تو اسے افسوس ہو رہا تھا۔ کہانی کا سبق واضح تھا، ہم اپنی دولت کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے اور اسے ذخیرہ کرنا ایک بے فائدہ کام ہے۔ بہتر ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسے اچھے طریقے سے استعمال کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور جب تک ہم زندہ ہیں اس کا لطف اٹھائیں۔